بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دھیان سے آپ نے سننا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اگر خالی الف ہوتا ہے اس کے اوپر یا نیچے ہم نے حرکت کیسے لگانی ہوتی ہے، زبر زیر اور پیش کب کب ہم نے اور کیسے کیسے لگانی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ لوگ لازمی دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا رول نمبر 3 کیا تھا، اگر الف کے فوراً بعد لام استعمال ہوتی ہے تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہوتی ہے۔ اور رول نمبر 2 کیا تھا، اگر الف کے فوراً بعد لام نہیں آئی ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر تیسرا حرف پیش کے ساتھ ہے تو ہم نے الف کے اوپر پیش لگانی ہے۔ اسی طرح اگر الف کے فوراً بعد لام نہیں آتی، تیسرا حرف زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے، آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے رول نمبر 2 کی، کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہوتی ہے تو الف کے اوپر پیش لگائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب یہاں پر سٹارٹنگ میں الف استعمال ہوئی ہے، آپ لوگ بتائیں گے الف کے اوپر یا نیچے کون سی حرکت لگے گی؟ اگر کس نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ تیسرا حرف زبر کے ساتھ ہے تو ہم نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ اتخذ الی ربہ مآبا، الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اشدد بہ ازری، کہ تیسرا حرف اگر پیش کے ساتھ ہے الف کے اوپر کیا لگائیں گے؟ الف کے اوپر ہم نے پیش لگانی ہے، اشدد بہ ازری۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ آج کی ویڈیو ہم نے دیکھنی ہے رول نمبر 2 کے اوپر، تیسرا حرف اگر پیش کے ساتھ ہے الف کے اوپر پیش لگائی جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں 5 ورڈز 5 الفاظ ایسے ہیں جن کو خاص کیا گیا ہے کہ الف کے فوراً بعد لام تو نہیں ہوتی، تیسرے حرف کے اوپر پیش بھی ہے لیکن ہم نے الف کے اوپر پیش نہیں لگانی، الف کے نیچے ہم نے زیر لگانی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے ایسے کیوں ہے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، انگلش گرامر کے اندر کافی رولز ہم نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب ایک لفظ ہے نائف، KNIFE، نائف، نائف کا مطلب ہوتا ہے چھری یا چاقو۔ اب کے ہم نے سائلنٹ کرنا ہوتا ہے، کے کو پڑھنا نہیں ہوتا لیکن سپیلنگ میں لکھنا لازمی ہے۔ جب پڑھنا نہیں ہے تو پھر لکھنا کیوں ہے؟ لکھنا ہوتا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہوتا، کیوں؟ انگلش گرامر کا رول ہے۔ اسی طرح عربی گرامر کے اندر کافی زیادہ رولز ہم نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ ایک رول اس میں سے یہ بھی ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے تو الف کے اوپر پیش تو لگائی جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ، یہ رول ہم نے 5 اسپیشل ورڈز کے اوپر اپلائی نہیں کرنے ہوتے۔ وہ 5 الفاظ کون سے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ یہ 5 الفاظ جب بھی استعمال ہوتے ہیں تیسرا حرف پیش کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن ہم نے الف کے اوپر پیش نہیں لگانی ہوتی، ہم نے الف کے نیچے زیر لگا کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب میں ذرا اس کو زیر لگا کے دیکھتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں، اب پہلا ہے امشو، اقضو، ایتو، اتقو، ابنو۔ ٹھیک ہے، جب بھی یہ الفاظ استعمال ہوں آپ نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے، جب بھی یہ الفاظ استعمال ہوں تو آپ نے ان کو زیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں، مثال دیتا ہوں قرآن پاک میں سے کہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ہے، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما۔ قرآن پاک میں اکثر ایسے ہوتا ہے اگر کوئی آیت لمبی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی بھی لفظ کے اوپر ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، اس کا آخری حرف ہم نے ساکن کر دینا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا پیچھے سے ملا کے ہم نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ اگر میرا سانس ٹوٹ گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، یہاں میں نے وقف کیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں تھوڑا سا پیچھے سے اٹھاؤں گا۔ اگر میں نے اتقوا سے اٹھانا ہے تو میں الف کے نیچے زیر لگاؤں گا جبکہ تیسرا حرف پیش کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں پڑھوں گا اتقوا اللہ ولتنظر نفسم، یا پھر اگر میں آپ کو یہ والی عبارت، یہ والی آیت آپ کے سامنے اس طرح سے لکھتا ہوں کہ آپ الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت لگائیں
تو آپ نے کیا کرنا ہے، الف کے نیچے زیر لگا کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ الف کے نیچے زیر لگے گی اتقوا اللہ ولتنظر، آپ بتائیں گے کیونکہ رول نمبر 2 اس خاص لفظ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، جہاں پر بھی اتقوا آتا ہے الف کے نیچے ہم نے زیر لگانی ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب آگے دیکھیں، ایک اور آیت ہے امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے فقالوا بنوا علیہم، اگر یہ ابنو سے آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، آپ کا سانس علیہم پہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اگر ابنو سے اٹھانا چاہتے ہیں آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، ابنو علیہم بنیانا، ٹھیک ہے؟ وہ جو رول نمبر 2 تھا نا کہ تیسرا حرف اگر پیش کے ساتھ ہے ہم نے الف کے اوپر پیش لگانی ہوتی ہے، لیکن یہ جو 5 الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں باری باری، ان کے اوپر وہ رول نمبر 2 اپلائی نہیں ہونا، الف کے نیچے ہمیشہ زیر لگنی ہے۔ اسی طرح اگر یہ آیت آپ کے سامنے اس طرح سے لکھ دی جاتی ہے کہ آپ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت لگائیں، تو آپ نے اگر یہ 5 الفاظ خاص یاد کیے ہوں گے آپ آٹومیٹکلی الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اس طرح سے یہاں پر بھی دیکھیں ثم اقضوا الی ولا، اگر یہاں پہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے آپ اقضوا سے اٹھانا چاہتے ہیں آپ الف کے نیچے زیر لگائیں گے، اقضوا الی ولا تنظرون، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے دیکھیں وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا، اگر آپ امشوا سے اٹھانا چاہتے ہیں دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آیت کو، آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے امشوا واصبروا۔ کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے، ایک اور لفظ رہ گیا ہے، یہاں پر دیکھیں فی السماوات، یہاں پہ وقف کیا جا رہا ہے، آگے ہے ایتونی، تیسرا حرف پیش کے ساتھ ہے، الف کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایتونی بکتابم، یعنی کہ یہ جو 5 الفاظ جو آپ کی اسکرین پہ ہیں جب بھی آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ نے ان کا جو الف ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر لگانی ہوتی ہے۔ ان 5 الفاظ کے علاوہ جب بھی الف کے بعد لام نہیں آتی، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، تو آپ نے الف کے اوپر پیش لگانی ہے، لیکن یہ رول نمبر 2 جو ہوتا ہے یہ ان 5 الفاظ کے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ یہ 5 الفاظ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں آپ کی اسکرین پر آیت نمبر اور سورت نمبر میں نے مینشن کیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔